ہے نا اس نے کس طرح سے کسی کی جان لے لی۔ میں جانتا ہوں وہ شخص کوئی معصوم انسان نہ تھا، بلکہ وہ بھی اسی کی طرح اس کی دنیا کا ایک حیوان تھا، لیکن ہمارا معاشرہ ایک انسان کو دوسرے انسان کی جان لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ دیکھو روح، یارم کو جب میں نے پہلی دفعہ گرفتار کیا تھا تب اس کی ایک ویڈیو میرے ہاتھ لگی تھی جس میں اس نے کچھ لوگوں کو قتل کیا تھا، لیکن بہت ہی ہوشیاری سے وہ ویڈیو مجھ سے لے لی گئی۔ ویڈیو آج بھی اس کے پاس موجود ہے، وہ کبھی ایسی چیز ضائع نہیں کرتا۔ تم اس کے گھر میں رہتی ہو، اس کے ساتھ تمہیں وہ بس ویڈیو ڈھونڈنا ہے۔ اس ویڈیو کے علاوہ ایک فائل ہے جس میں یارم اپنے سارے کالے کارنامے سیو رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ فائل سے پھنس سکتا ہے۔ اس فائل میں سب ہے کہ وہ دبئی کا ڈان ہے، اس کی وجہ سے لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں جس طرح سے اس نے بلیڈ سے ان لوگوں کا قتل کیا ہے، لوگ اس ڈر سے ڈرتے ہیں۔ وہ ویڈیو یارم کے سب دشمنوں کے پاس موجود ہے، لیکن ہمیں کوئی نہیں دے گا اور نہ ہی کسی میں اتنی ہمت ہے کہ یارم کے خلاف اٹھے۔ وہ تمہیں ڈھونڈ کر لانی ہوگی روح، ہم رابطے میں رہیں گے، تم یہ فون چھپا دینا۔ میں جانتا ہوں یہ تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا روح، لیکن یارم جیسے درندے کو سلاخوں کے پیچھے پہنچانے کے لیے تمہیں میری مدد کرنی ہوگی، اور یہ میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے پاکستان بھجوا دوں گا۔ سارم اس کے رونے کی آواز سن کر خاموش نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر وہ یہاں پر نرم پڑ گیا تو ڈیول کو کبھی سزا نہیں دلوا پائے گا۔ یارم کو کچھ ہوگا تو نہیں نا، وہ بڑی مشکل سے اپنے الفاظ کہہ پائی۔ میرا یقین کرو روح، میں جتنی کم ہو سکے اتنی سزا یارم کو دلواؤں گا۔ یقین کرو سزا کاٹنے کے بعد جب وہ تمہارے پاس واپس آئے گا تو انسان بن کے آئے گا، حیوان بن کے نہیں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں یارم کو پھانسی نہیں ہونے دوں گا۔ بس اتنا کہہ کر سارم نے فون بند کر دیا، جبکہ پھانسی کا نام سن کر روح کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ فون بند ہونے کے بعد روح کتنی دیر روتی رہی۔ کیا وہ یارم کے ساتھ اس طرح سے کر سکتی تھی؟ وہ کیسے اپنے ہی یارم کو پولیس کے حوالے کر سکتی تھی؟ وہ کیسے سارم کی بات مان کر وہ ثبوت ڈھونڈتی؟ لیکن یہ ضروری بھی تھا۔ وہ ساری زندگی یارم کو ایک قاتل کے روپ میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اس کو ایک اچھا انسان چاہیے تھا، ایک عام سا انسان۔ اسے کسی بھی طرح سے یارم کو ایک عام زندگی دینی تھی۔ سارم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے پھانسی نہیں ہونے دے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، پر کم سے کم سزا دلوانے کی کوشش کرے گا۔ انشاءاللہ یارم اس کے ساتھ عام زندگی گزارے گا، اور یارم کو ایک عام زندگی کی طرف لانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وہ سارم کی باتوں کو سوچتے ہوئے ثبوت کو ڈھونڈنے کے لیے باہر آئی تھی کہ نظر سامنے والے کمرے میں پڑی۔ نہ جانے کیوں اسے یقین تھا کہ یارم کے خلاف ثبوت اسے اسی کمرے میں ملیں گے۔ وہ اس کمرے کے قریب آئی اور دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھ کر اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ لاک تھا۔ اگر نوکر اسے اس کمرے کے قریب دیکھ لیتے تو یہ خبر بھی یارم تک پہنچا دیتے۔ اس وقت وہ دونوں باہر دھوپ میں بیٹھی تھی۔ اسے کسی بھی طرح یارم سے وہ چابی لینی تھی، اور اس کے لیے اسے یارم کے ساتھ نارمل ہونا ضروری تھا۔ ان لوگوں کی نظروں سے چھپ کر وہ واپس اپنے کمرے میں آئی۔ سارم ٹھیک کہتا ہے، اس کے لیے سارم سے چابی لینا مشکل نہیں تھا، وہ یارم سے آسانی سے وہ چابی لے سکتی ہے، لیکن سارم نے اسے منع کیا تھا کہ وہ یارم کو بالکل بھی شک نہ ہونے دے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ اب یارم کو شک ہوئے بغیر کیسے اپنا کام کرے، جبکہ یارم تو اس کی سوچ تک پڑھ سکتا تھا۔ آج اتنے دنوں کے بعد وہ یارم کے گھر واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ سوال اب ان کے فیوچر کا تھا۔ وہ ایک قاتل کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ اس نے کبھی بھی اسے کسی بھی طرح یارم کو سیدھے راستے پر لانا تھا۔ یارم گھر آیا تو اسے باہر بیٹھا دیکھا، وہ مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اسے اس طرح سے باہر اپنے انتظار میں بیٹھا دیکھ کر اسے خوشی ہوئی تھی، نہ جانے وہ اس کا انتظار کر رہی تھی یا نہیں، لیکن بہت دنوں کے بعد اسے اس طرح سے دیکھا تھا۔ میرا پیارا بیبی، وہ اس کا ماتھا چوم کر بولا، جس پر وہ ذرا سی مسکرائی۔ اسے اس طرح سے مسکراتے ہوئے دیکھ کر یارم کو کچھ عجیب سا لگا۔ یارم کو یقین تھا کہ وہ روح کو اپنی حقیقت کے ساتھ اپنے آپ کو قبول کرنے پر مجبور کر دے گا، لیکن اتنی جلدی؟ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے مزید پوچھنے لگا۔ بہت بہتر، وہ بہت تھوڑی سی آواز میں بولی تھی، لیکن یارم کے لیے یہ بھی بہت تھا۔ اگر طبیعت ٹھیک ہے تو چلو کہیں باہر سے ہو کر آتے ہیں، ویسے بھی اتنے دنوں سے یہاں بور ہو رہی ہو، چلو ڈنر کہیں باہر کریں گے اور پھر ایک پرسکون لانگ ڈرائیو پر چلیں گے۔ دل نہیں کر رہا، روح نے اپنی طرف سے بہت احتیاط سے کہا تھا، کہیں اسے شک نہ ہو جائے، اس لیے شاید یارم نے اور زور نہ دیا۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے میری جان کی مرضی۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھا۔ آج اسے واپس نارمل دیکھ کر اسے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے سے ہی روح اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ کتنا خوش ہے۔ آج تمہیں اس طرح سے دیکھ کر ویسے بھی میں فریش ہو گیا ہوں، لیکن میں پھر بھی فریش ہو کے آتا ہوں، جبکہ تم میری
سے کہو کہ وہ کھانا لگائے۔ وہ اسے ہدایت دیتا بیڈ روم کی طرف چلا گیا جب روح کا سارا دھیان اس کے ہاتھ پہ تھا جس میں اس نے ایک کی چین پکڑ رکھی تھی، اور اس کی چین میں وہ اکلوتی چابی تھی جسے یارم ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا۔ کھانا آرام دہ ماحول میں کھایا گیا۔ یارم اسے کسی نہ کسی بات پہ لگائے باتیں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ اس کے سامنے مسکرانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ وہ اس کی ہر بات کا نارملی جواب دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب اندر سے انسان اداس ہو تو لبوں پر چاہ کر بھی مسکراہٹ نہیں آتی۔ روح کا بھی یہی حال تھا۔ بیڈ روم میں آنے کے بعد بھی یارم کافی دیر تک اس سے باتیں کرتا رہا۔ روح، میں بہت خوش ہوں تمہیں اس طرح سے دیکھ کر۔ جانتی ہو، تمہیں پتہ ہے تمہارا یارم تمہارے بغیر مر جاتا۔ تمہارا یارم، تم نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں بھی تمہارے سامنے یہ سب کچھ نہیں لاؤں گا۔ تم نے اپنے یارم کو مرنے سے بچا لیا۔ یارم تمہارے بغیر مر جاتا۔ روح، آئی لو یو سو مچ۔ جیسا پہلے تھا سب کچھ ویسا ہی رہے گا۔ تم سب کچھ بھول جاؤ، جو بھی ہوا، جو بھی تم نے دیکھا، ان سب چیزوں کو اپنے دماغ سے نکال دو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ اس کا سر اپنے سینے پر رکھے وہ اسے یقین دلا رہا تھا، جبکہ روح کا دھیان اس کی باتوں پر نہیں، سائیڈ دراز پر رکھی اس کی چین پر تھا۔ وہ یارم کے سونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے سونے کا انتظار کرتے کرتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے سائیڈ پہ دیکھا جہاں یارم تھا ہی نہیں۔ اسے یقین تھا یارم اسی کمرے میں ہے، اس کے پاس یہی موقع تھا سب کچھ دیکھنے کا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کے اندازے کے مطابق یارم اسی کمرے میں تھا۔ اس نے کمرے کے دروازے سے چھپ کر دیکھنا چاہا۔ کمرے میں اس کے علاوہ کوئی اور آدمی بھی تھا، مگر نہ جانے کون۔ اس نے اس آدمی کو پہلے کبھی یہاں نہیں دیکھا تھا۔ شاید یارم کا کوئی ساتھی، اس کے گناہوں میں ملوث کوئی انسان۔ جبکہ یارم اپنے ہاتھ میں بلیڈ پکڑے اپنا سر دبا رہا تھا۔ تم تو باہر آ چکے ہو نا شان، اب تمہیں وکرم دادا سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ وہ میرا مجرم ہے اور میرے پاس ہے۔ یارم نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو ڈیول، وکرم دادا کے بہت احسان ہیں تم پر۔ تم اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ بھی صرف ایک لڑکی کے لیے۔ وہ صرف ایک لڑکی نہیں ہے، میری بیوی ہے، وہ میری محبت ہے، اور اس آدمی نے میری بیوی پر غلط نظر ڈالی ہے۔ وہ ساری زندگی وہیں رہے گا جہاں یارم کاظمی اسے رکھے گا۔ تمہارے خلاف جو ثبوت میں نے ڈھونڈا تھا وہ تمہارے حوالے کر چکا ہوں۔ اگر جینا چاہتے ہو تو چلے جاؤ یہاں سے اور جا کر وکرم دادا کی کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ اگر اس کو ڈھونڈنے نکلو گے تو اپنی پہچان بھی کھو بیٹھو گے۔ مت بھولو اگر وہ واپس آ گیا تو تمہاری اوقات پھر ایک کتے سے زیادہ نہ ہوگی۔ میں تمہیں ایک سلطنت دے رہا ہوں، بادشاہی دے رہا ہوں۔ غلامی چھوڑ دو اور حکومت کرو، لیکن یارم کاظمی سے غداری کرنے کی غلطی مت کرنا، ورنہ میں تمہیں تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ اس نے ایک ہاتھ میں پکڑے بلیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ میں وہ کرسی اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تم میرے وفادار رہو۔ اس کمرے میں سوائے کتابوں کے اور کچھ نہ تھا۔ جگہ جگہ فائلز تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی لائبریری ہے۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ یہاں اسے کون سا ثبوت ملے گا۔ یہاں تو کتابوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، مگر نہ جانے یہ آدمی کون تھا۔ اگر اسے کچھ پتہ تھا تو بس اتنا کہ کڈنیپ کرنے والا بھی وکرم دادا تھا۔ وہ لوگ ابھی بیٹھے وہی باتیں کر رہے تھے، جبکہ روح کو ان کی کسی بات کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے دبے پاؤں جیسے آئی تھی ویسے ہی واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد یارم واپس کمرے میں آیا اور اس کے قریب آ کر لیٹ گیا۔ وہ بنا آواز کیے سوتی بنی رہی۔ کل کا دن برباد ہو چکا تھا۔ وہ یارم سے چابی حاصل نہ کر پائی تھی۔ اب صبح بھی یارم ناشتہ کر کے جانے لگا۔ وہ اسے اس طرح سے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ اسے کسی بھی طرح سے وہ چابی حاصل کرنی تھی جو اس وقت یارم کے جیکٹ کی جیب میں تھی۔ یارم، اس نے بہت ہمت کر کے اسے پکارا۔ وہ دروازے پر رک کر ذرا سا مسکرایا اور اس کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ آہستہ سے چلتی اس کے قریب آئی۔ یارم جانتا تھا کہ روح نے اسے کیوں پکارا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے جھکا تھا۔ روح کے لیے یہ لمحہ بہت مشکل تھا، لیکن اسے سارم کے کہے پر عمل کرنا ضروری تھا۔ وہ اس کے قریب آئی اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور اسے بالکل پتہ لگے بغیر اس کی جیکٹ سے چابی نکال لی۔ جب اگلے ہی لمحے یارم نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ تھینک یو سو مچ روح، میں تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ وہ اس کا ماتھا چومتا باہر نکل گیا، جبکہ روح نے بڑی مشکل سے اس کی چین والے چاقو اور چابی کو چھپایا تھا۔ یارم مسکراتا ہوا باہر آیا۔ وہ آج بہت خوش تھا۔ یارم نے سوچتے ہوئے اپنی جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا جہاں اس کی چین غائب تھی۔ ہائے میری معصوم سی چورنی، وہ دلکشی سے مسکرایا تھا۔
یارم سیدھا آفس آیا تھا جہاں پر خضر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے مسکراتا دیکھ کر خضر کو حیرانگی ہوئی کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے یارم بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ کیا بات ہے، آج تم بہت خوش لگ رہے ہو؟ خضر نے پوچھا۔ کیوں بھائی، میرے خوش رہنے پر پابندی ہے؟ یارم نے الٹا سوال کیا۔ نہیں، کوئی پابندی تو نہیں ہے، مگر پچھلے کچھ دنوں سے تم کافی پریشان تھے اس لیے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ مجھے پچھلے کچھ دنوں سے لگ رہا تھا کہ وہ انسپکٹر میری روح کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس نے تو الٹا ہی کر دیا، وہ تو روح کو میرے پاس لا رہا ہے۔ یارم مسکراتے ہوئے بولا۔ مطلب تمہیں اس کے پلان کے بارے میں پتہ چل گیا؟ کیا پلان کیا اس نے؟ خضر نے پوچھا۔ اس کا پلان ہے کہ وہ روح کو میرے قریب کر کے میرے خلاف سارے ثبوت روح کے ذریعے حاصل کرے گا، یارم نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ آج کافی دنوں کے بعد اس کے ڈمپلز آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ مطلب کہ روح اس کا ساتھ دے رہی ہے؟ خضر کو برا لگا۔ نہیں خضر، میری روح بہت معصوم ہے، وہ سب کچھ میرے لیے کر رہی ہے، وہ مجھے بچانا چاہتی ہے۔ یارم کے لہجے میں اس کے لیے بہت محبت تھی۔ لیکن ڈیول، تم نے وہ فون اس تک پہنچنے ہی کیوں دیا؟ اگر تم معصومہ کو اپنے گھر نہیں جانے دیتے تو وہ فون روح تک نہ پہنچتا اور نہ ہی وہ سارم سے رابطہ کر پاتی۔ تم نہیں سمجھو گے خضر، میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ آدمی میری روح کو کس حد تک میرے خلاف کر سکتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے روح نے کیا کیا؟ اس بے وقوف نے وہ فون مجھ سے چھپانے کی جگہ میری ہی الماری میں میرے ہی کپڑوں کے نیچے رکھ دیا۔ اس بیچاری کو تو ٹھیک سے چیزیں چھپانا بھی نہیں آتی۔ تم نے پوچھا نہیں کہ فون کہاں سے آیا؟ خضر نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں یار، بیچاری کنفیوز ہو جاتی، ویسے بھی جھوٹ بولتے وقت اتنی کانپتی رہتی ہے کہ صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر پھر بھی میری ہمت دیکھو، پتہ نہیں چلا کہ روح جھوٹ بول رہی ہے۔ یارم کی بات پر خضر کہا لگا کر ہنسا۔ آج صبح اس نے بڑی ہوشیاری سے میری جیکٹ سے کی چین نکال لی تاکہ وہ اس روم میں جا کر میرے خلاف ثبوت اکٹھے کرے، یارم نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ وہ تمہارے خلاف ثبوت نکال سکتی ہے؟ وہاں سے تم اتنے بے فکر کیسے ہو؟ خضر نے پریشانی سے پوچھا۔ پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ وہ اتنی اسمارٹ ہے، میں بتا چکا ہوں۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ وہاں سے کچھ نکال پائے گی؟ سب کچھ اس کے سامنے بھی ہوا تو وہ کچھ نہیں نکال پائے گی، یارم نے بے فکری سے بتایا۔ تم اس بات کو مذاق میں لے رہے ہو، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ اس کا معصوم دماغ یہ چالاکیاں سوچ بھی نہیں سکتا۔ نہ تو اس نے ایسی زندگی جی ہے اور نہ ہی وہ ایسی زندگی کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے۔ جان جائے گی، میرے ساتھ رہے گی تو آہستہ آہستہ سب کچھ جان جائے گی۔ جانتے ہو خضر، میں نے اس سے کہا کہ ہم نارمل زندگی گزارتے ہیں، تمہیں اس سب میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ سب کچھ جاننا چاہتی ہے۔ اگر اسے سب کچھ جاننا ہے تو میں اسے سب کچھ ضرور بتاؤں گا۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا شوہر کیا چیز ہے، اور اس کے بعد بھی اسے میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ یہ جو اسے لگتا ہے نا کہ مجھے اندر کروا کر وہ پاکستان چلی جائے گی، اس کی یہ غلط فہمی میں چٹکیوں میں دور کر سکتا ہوں اور کروں گا۔ میں اسے ضرورت سے زیادہ ڈھیل دے رہا ہوں۔ میرے خیال میں اب اسے پتہ چل جانا چاہیے، لیکن اس سے پہلے سارم کو بھی اس کی اوقات دکھانا ضروری ہے۔ اسے لگتا ہے کہ میری بیوی کو میرے خلاف کر کے وہ مجھے اندر کروا دے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ ڈیول کے لیے سب برابر ہیں اور ڈیول کے قانون میں روح کو بھی سزا ملے گی۔ یہاں پر غلطی کرنے والوں کی کوئی معافی نہیں ہے، چاہے غلطی کرنے والی میری جان ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اس نے مجھ سے دور جانے کی کوشش کی نا خضر، تو بہت پچھتائے گی۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ خضر کو روح پر ترس آ رہا تھا۔ ذرا اس جاسوس کو بلانا یہاں، جو ہمیں بیوقوف سمجھ کر خود کو بہت اسمارٹ سمجھ رہی ہے۔ اس کی غلط فہمی دور کر دیتے ہیں، یارم نے کہا۔ تو خضر ہاں میں گردن ہلاتا باہر نکل گیا تھا۔ چابی روح کے ہاتھ لگ چکی تھی۔ میری اور شفا اس وقت باہر بیٹھی دھوپ سیک رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آج دونوں اس پر نظر کیوں نہیں رکھے ہوئی۔ اس نے اپنے دماغ سے سوچے جھڑکتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا اور اس کمرے میں آ گئی۔ کمرے کو اچھے سے اندر سے لاک کیا تاکہ کوئی بھی اندر نہ آ سکے اور کسی کو شک بھی نہ ہو۔ پھر اس نے کمرے کی تلاشی لینا شروع کی۔ اس نے ایک ایک فائل چیک کی جس میں اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ لیپ ٹاپ سامنے پڑا تھا لیکن اسے چلانا نہیں آتا تھا، اور یارم اپنے خلاف ایسے ثبوت جو اسے پھانسی کے پھندے تک پہنچا سکتے ہیں
وہ اس طرح سے سامنے تو نہیں رکھے گا۔ وہ بالکل سالم کے دماغ پر چل رہی تھی۔ سالم نے اسے جو کچھ کہا وہ ویسے ہی کر رہی تھی۔ اس نے اپنا چھپایا ہوا فون نکالا اور سالم کو فون کیا۔ سالم اسے جو فائل چیک کرنے کو کہتا روح کرنے لگی۔ پھر سالم نے اسے لیپ ٹاپ کھولنے کے لیے کہا۔ اس نے ویسا ہی کیا اور جو چیز اسے لیپ ٹاپ پہ نظر آئی بتا دی۔ سالم نے کہا فائلز۔ سالم نے کئی فائلز کھلائیں، بہت چیک کیا لیکن کوئی ثبوت نہیں ملا۔ روح کہاں ہے؟ اس نے شفا سے فون پر پوچھا۔ سر وہ آپ کے آفس روم میں ہیں، شفا نے بتایا۔ اچھا لنچ کیا؟ اس نے یارم نے پوچھا۔ نہیں سر، میں گئی تھی پوچھنے، انہوں نے کہا کہ اس وقت ان کا کچھ بھی کھانے کا موڈ نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جب اس کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں جائے تو پھر سے پوچھنا، اور اگر تب منع کرے تو مجھے فون کرنا۔ اوکے سر۔ بس اتنا کہتے ہوئے فون بند ہو گیا اور مسکرایا۔ بے وقوف لڑکی، جاسوسی بات پہ بھی تو ہو سکتی ہے، پہلے کچھ کھا تو لے، پتہ تو چلے کتنی جاسوسی کر چکی ہے۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ آن کرتے ہوئے مسکرایا اور آفس روم میں لگے کیمرے کی مدد سے اسے دیکھنے لگا۔ ہلکے گلابی رنگ کے سادہ سے سوٹ میں دوپٹہ کمر پر باندھے اپنے مشن بخوبی سر انجام دے رہی تھی۔ گڈ گرل، میری کیوٹ سی جاسوسن، سب کچھ کرنا مگر سامنے ٹیبل پر پڑی USB چیک مت کرنا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ وہ فون کان سے لگائے سالم کی ساری ہدایات پر عمل کر رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے ہاتھ اور دوپٹے کے بیچ میں اچھے سے فون چھپانے کی کوشش کی، کیونکہ کافی حد تک ناکام رہی تھی۔ ویسے بھی وہاں کون تھا جو اس کی چوری پکڑنے والا تھا؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلی تو یارم نے لیپ ٹاپ آف کر دیا۔ اس وقت معصومہ اس کے سامنے بیٹھی تھی اور اپنے آپ کو بہت کانفیڈنس ظاہر کر رہی تھی۔ جب یارم نے سائڈ ٹیبل سے کچھ نوٹوں کی گڈیاں نکال کر اس کے سامنے رکھی تھیں، پھر کچھ کاغذات نکالے تھے۔ یہ رہا تمہارا پاسپورٹ اور ویزا، تم یہاں سے جا رہی ہو، یارم نے آرڈر دیا۔ مگر سر میں تو آپ لوگوں کے ساتھ کام کرنے آئی تھی، مجھے میرے بابا کی موت کا بدلہ لینا ہے، آپ مجھے اس طرح سے واپس نہیں بھیج سکتے۔ معصومہ نے ایک نظر شارف کو دیکھا، کیونکہ وہ جانتی تھی اور کوئی اس کا ساتھ دے یا نہ دے لیکن شارف ضرور دے گا۔ مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ معصومہ تم اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے آئی ہو اور ہمارے ساتھ اچھا ٹیم ورک کرو گی۔ خضر نے بولنا شروع کیا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ تم ہمارے ساتھ کام کی جگہ ہماری جاسوسی کر رہی ہو، وہ بھی اس پولیس والے کے لیے۔ معصومہ نے کچھ کہنا چاہا لیکن پھر ایک نظر شارف کی طرف دیکھا جو ان سے بے نیاز اپنے موبائل پر لگا تھا۔ تم جانتی ہو ہم تم سے اتنی نرمی سے کیوں پیش آ رہے ہیں، کیونکہ تم صدیق کی بیٹی ہو اور وہ ہمارا بہت اہم آدمی تھا، لیکن اب وہ ہمارے بیچ نہیں ہے۔ تمہارے یہاں آنے سے ہمیں خوشی ہوئی تھی معصومہ، لیکن ہمیں یہ جان کر بہت دکھ ہوا کہ تم ان لوگوں کا ساتھ دے رہی ہو جنہوں نے تمہارے باپ کو مار دیا۔ ہاں معصومہ، تمہارے باپ کا قتل کرنے والے کوئی غنڈے نہیں ہیں بلکہ یہ پولیس والے تھے۔ پولیس نے اسے سچائی پتہ لگانے کے لیے اتنا ٹارچر کیا تھا کہ اسے زندہ زمین میں دفنا دیا، اور تم ان پولیس والوں کا ساتھ دے رہی ہو، اور ہمیں دیکھو ہم پھر بھی تم سے نرمی سے پیش آ رہے ہیں، ہم تمہیں واپس بھیج رہے ہیں، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم وہ واحد لڑکی ہو جو ڈیول کے ساتھ غداری کر کے بھی زندہ ہو، اور وہ بھی صرف تمہارے باپ کی وجہ سے۔ خضر ایک ایک لفظ چبا کر کہتا، لہجے میں نرمی جبکہ زبان سے کڑوے الفاظ بول رہا تھا، جبکہ شارف بے نیازی سے PUBG موبائل میں کھیل رہا تھا۔ شارف کی طرف مت دیکھو معصومہ، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ لیلا جو کب سے اسے شارف کی طرف دیکھتا نوٹ کر رہی تھی، مسکراتے ہوئے بولی، یس ڈارلنگ، اور میں یہ سب کچھ اس دن سے جانتا ہوں جب روح کے گھر پہ تم نے کہا تھا کہ تم اپنی ماں سے بات کر رہی ہو۔
جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ صدیق آخری بار پاکستان اپنی بیوی کی موت پر گیا تھا۔ اگر میں چاہتا تو میں وہیں بول سکتا تھا کہ تمہاری ماں مر چکی ہے، تم کس ماں سے بات کر رہی ہو، کہیں تمہارا رابطہ اوپر سے تو نہیں؟ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ مجھے افسوس ہے معصومہ، تم ان لوگوں کا ساتھ دے رہی ہو جو تمہارے باپ کے قاتل ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تم سارم کے لیے اپنے دل میں نرم جذبات رکھتی ہو، لیکن تم شاید یہ نہیں جانتی کہ سارم اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ وہ اسے بھگا کر لایا تھا اور سب سے دشمنی مول لے کر شادی کی تھی۔ یارم پہلی بار بولا تھا، اروا اس کے دوسرے بچے کی ماں بننے جا رہی ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کر تم سے شادی کرے گا؟ وہ تمہیں بیوقوف بنا رہا ہے، اور افسوس کہ تم بن رہی ہو۔ یہ تمہارا ٹکٹ، پاسپورٹ اور ویزا ہے، تم یہاں سے جا سکتی ہو ہمیشہ کے لیے۔ تمہیں جب بھی رقم کی ضرورت ہو تم ہم سے رابطہ کر سکتی ہو، اور جہاں تک صدیق کے قاتلوں کا سوال ہے تو وہ تم سے زیادہ ہمارا معاملہ ہے، ہم خود حل کر لیں گے۔ اب تم جا سکتی ہو۔ لیلا، اسے یہاں سے بھیجنے میں تم اس کی مدد کرو گی اور اسے بحفاظت واپس پاکستان پہنچاؤ گی، اس نے لیلا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے باس، لیلا نے مسکراتے ہوئے کہا اور اسے لے کر باہر چلی گئی۔ اب یارم اور خضر دونوں شارف کو بہت سیریس نظروں سے دیکھ رہے تھے، جس نے اپنے گیم میں مگن ایک نظر اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا۔ مجھے اس طرح سے مت دیکھو، میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن ان دونوں نے اسے گھورنا نہ چھوڑا تھا۔ اوکے ہاں، مجھے برا لگ رہا ہے، اس نے ایسا کیوں کیا، وہ بھی اس کمینے انسپکٹر کے لیے؟ یار، وہ کمینہ انسپکٹر مجھ سے زیادہ ہینڈسم تو نہیں ہے یار، شارف مسکین صورت بنا کر بولا۔ آج رات پارٹی کرتے ہیں، شارف کی بریک اپ پارٹی، خضر نے کہا۔ ہاں مجھے اس کی ضرورت ہے، شارف نے کہا۔ معصومہ اپنا سارا سامان پیک کر چکی تھی، جبکہ اس دوران لیلا ہر وقت اس کے ساتھ تھی۔ لیلا نے اس کا سارا سامان پیک کرنے میں کافی مدد کی تھی۔ بہت اچھی نہ سہی، لیکن اس چھوٹے سے عرصے میں وہ دوست تو بن ہی گئی تھیں۔ جبکہ معصومہ یہ سوچ رہی تھی کہ اتنے عرصے سے یہ سب اس کا مذاق اڑا رہے تھے، یہ سب جانتے تھے معصومہ کیا کر رہی ہے، اور وہ شارف جو اس سے محبت کے دعوے کرتا تھا، کتنی آسانی سے اس نے کہہ دیا کہ وہ سب کچھ جانتا تھا تو اس کے بارے میں، اور اسے شک تک نہ ہوا۔ وہ تو اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے آئی تھی، اور اس کے باپ کا قاتل تھا کون؟ سارم جیسا انسان، نہ کہ ڈیول جیسا اس کے باپ کو مارنے والے پولیس والے تھے۔ اور وہ اتنے وقت سے سوچ رہی تھی کہ وہ سارم اس کے باپ کے قاتلوں کا پتہ لگائے گا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے باپ کے قاتل کون ہیں۔ وہ تو بس اسے استعمال کر رہا تھا، اور وہ کتنی آسانی سے استعمال ہو رہی تھی۔ کاش وہ سارم کا ساتھ دینے کی جگہ ڈیول کا ساتھ دیتی، آج اپنے باپ کے قاتلوں تک پہنچ چکی ہوتی، ان سے بدلہ لے چکی ہوتی۔ کیا تم یہاں سے جانا چاہتی ہو؟ نہیں، میں اپنے بابا کی موت کا بدلہ لینا چاہتی ہوں۔ لیلا، میں نہیں جانا چاہتی، وہاں میرا ہے کون؟ تم نے ایک خالی گھر میں زندگی جی ہے، میں وہاں خالی گھر میں رہتی تھی، پچھلے 2 سال سے ہمارا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ بابا ہر سال باہر سے مجھے ملنے آتے تھے، میرے لیے ہزاروں گفٹس لاتے تھے۔ شاید وہ دنیا کے لیے اچھے انسان نہیں تھے، لیکن وہ اس دنیا کے سب سے پیارے بابا تھے۔ معصومہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ انہوں نے میری ہر خواہش کو پورا کیا۔ تمہیں پتہ ہے لیلا، جب مجھے پتہ چلا کہ میرے بابا اس طرح کا کام کرتے ہیں، مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں بابا سے ناراض ہو گئی، میں ان کا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن ایک دن امی نے مجھے سمجھایا کہ میرے بابا ایسے نہیں ہیں، وہ جو بھی کرتے ہیں صحیح کے لیے کرتے ہیں، وہ غلط طریقے سے غلط کام کو روکتے ہیں۔ میرے بابا غلط ہو کر وہ کام کر رہے ہیں جو صحیح لوگوں کو کرنے چاہیے۔ میرے بابا کے کام کرنے کا طریقہ غلط ہے، لیکن میرے بابا غلط نہیں ہیں۔ میں اپنے بابا سے بہت پیار کرتی ہوں، میرے بابا بہت اچھے تھے، زیادہ وقت ہمارے ساتھ نہیں رہتے تھے۔ اتنی مشکل زندگی گزارنے کے باوجود بھی میرے بابا نے
باپ ہونے کا فرض نبھایا ہے۔ مجھ سے اتنے دور رہنے کے باوجود بھی ہر دکھ اور سکھ میں میرے ساتھ تھے۔ جب 2 سال پہلے امی کا انتقال ہوا تب وہ پاکستان آئے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی، بابا کو بہت منایا کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ان سب چیزوں سے دور رہوں۔ اور پھر ایک دن خضر سر کا فون آیا کہ بابا نہیں رہے، کسی نے میرے بابا کو بے دردی سے مار دیا۔ اور اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا، میں اپنے بابا کی موت کا بدلہ ضرور لوں گی۔ میرے بابا غلط نہیں تھے، نہ ہی وہ غلط کام کرتے تھے، تو پھر میرے بابا کو اتنے برے طریقے سے کیوں مارا گیا؟ سب لوگ جنہوں نے میرے بابا کو مارا بدترین انجام کے حقدار ہیں۔ مجھے یقین ہے ڈیول ایسا ہی کریں گے، وہ انہیں بھیانک انجام دیں گے، لیکن میں ان لوگوں کا انجام نہیں دیکھ پاؤں گی۔ اپنے بابا کے قاتلوں کا انجام اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاؤں گی۔ معصومہ روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی، جبکہ لیلا اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ تم ان لوگوں کا انجام نہیں دیکھ پاؤ گی، مطلب تم کہیں جا رہی ہو؟ لیلا نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ کیا مطلب؟ معصومہ سمجھ نہ پائی۔ مطلب معصومہ بی بی، یہ سامان ہم اس لیے پیک کر رہے ہیں کیونکہ ہم تمہیں فلیٹ میں شفٹ کر رہے ہیں۔ پولیس کو شک ہو چکا ہے، لیکن تم کہیں جا رہی تھی کیا؟ لیلا مسکراتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھی۔ مس معصومہ صدیق، تم ڈیول کی ٹیم کا حصہ ہو؟ ہاں، تم غلط راستے پر نکل گئی تھی، تھوڑی سی بہک گئی تھی، مگر اس کا یہ تو مطلب نہیں کہ ہم تمہیں اس طریقے سے چھوڑ دیں گے۔ ہاں، تم نے غلط کیا، تمہیں وہ فون روح تک نہیں پہنچانا چاہیے تھا۔ تم جانتی ہو ڈیول اس معاملے میں کتنا ٹچی ہے، تمہیں خود اندازہ ہے کہ وہ روح سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تم نے شارف کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں کیا، اس کے جذبات تمہارے لیے بہت کھرے تھے، پھر بھی ڈیول نے تمہیں معاف کر دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کل قیامت کے دن صدیق سے نظریں نہ ملا پائے۔ تمہیں پتہ ہے معصومہ، تمہارا باپ دن میں 25 مرتبہ تمہارا نام لیتا تھا، مجھ سے کہتا تھا کہ تم میری بیٹی جیسی ہو۔ ہم سب مل کر تمہارے لیے شاپنگ کیا کرتے تھے، کیونکہ ہم سب میں سے فیملی صرف صدیق کی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا ہم اس کا دوسرا خاندان ہیں، اور تمہیں لگتا ہے کہ ہم تمہیں اس طرح سے یہاں سے بھیج دیں گے؟ کیا تم ہمارا فیملی کا حصہ نہیں ہو معصومہ؟ لیلا نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ وہ شرمندگی سے نظریں نیچے زمین پر گاڑے بیٹھی تھی۔ نہیں معصومہ، تم بھی ہماری فیملی کا حصہ ہو۔ صدیق نہیں رہا، لیکن تم تو ہونا ہمارے ساتھ، اور ڈیول کو یقین ہے اب تم انسپکٹر سالم جیسے گھٹیا انسان کی باتوں میں کبھی نہیں آؤ گی۔ جلدی سے اپنا سامان لو اور باہر آؤ، میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اور یہ رونا دھونا بند کرو، ڈیول کی ٹیم کے لوگ روتے نہیں ہیں۔ لیلا جو کب سے پیار سے اسے سمجھا رہی تھی، آخر میں سختی سے بولتی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اب تم کبھی بھی اسے دیکھنا نہیں چاہو گے نا؟ خضر نے مشروم کا گلاس بھر کر اس کے سامنے رکھا۔ میرے یار، ہمیں کوئی اور بات کرنی چاہیے، شارف دکھی انداز میں بولا تھا۔ کوئی اور بات نہیں، ہم یہی بات کریں گے۔ تمہیں مجھے گارنٹی دینی ہوگی کہ تم کبھی زندگی میں اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھو گے۔ اس نے تمہارا دل توڑا ہے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ تمہارا یہ نازک دل دن میں 100 بار ٹوٹتا ہے، اور اس بار سیریس والا ٹوٹا ہے۔ شارف دکھی عاشق کی طرح بولا، اتنی سختی سے میرا دل پہلے کسی نے نہیں توڑا۔ اگر تم میرے جذبات کی قدر نہیں کر سکتے تو چلے جاؤ یہاں سے، شارف نے مشروم پیتے ہوئے کہا۔ بھائی آپ بھی تو لیں، آپ بھی تو دکھی ہیں آج کل۔ شارف کو اچانک یاد آ گیا کہ ڈیول اس کا بھائی ہے۔ نہیں، میری بیوی مجھے چھوڑ کر نہیں گئی، اور نہ ہی میں اسے جانے دوں گا، اور ویسے ہی میری بیوی کو اس کی اسمیل پسند نہیں۔ یارم نے شرح کو خود سے دور کرتے ہوئے کہا، آج کے بعد میں کسی لڑکی پر یقین نہیں کروں گا، سب لڑکیاں دھوکے باز ہوتی ہیں۔ شارف ہاتھ ہلا ہلا کر دکھی انداز میں بول رہا تھا، جبکہ اس کے اس انداز پر خضر ہنس ہنس کے پاگل ہو رہا تھا۔ ایک بات تو کلیئر ہے، اگر اب وہ تیرے سامنے بھی آ جائے تو تو اس کی شکل تک نہیں دیکھے گا، ہے نا؟ خضر نے پھر سے کہا، میرے باپ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس کی شکل نہیں دیکھوں گا۔ یہی سننا چاہتا تھا نا؟
تو وہ میرے سامنے آئے گی تو میں اسے دیکھ کر نظر پھیر لوں گا، یہی سننا چاہتا تھا۔ اب پڑ گئی دل میں ٹھنڈ، وہ غصے سے چلاتے ہوئے بولا، جبکہ ہاتھ دونوں خضر کے گریبان پر تھے۔ ہاں پڑ گئی ٹھنڈ، اب تجھے بھی ٹھنڈ پڑواتا ہوں۔ کہیں نہیں جا رہی تیری معصومہ، وہ یہیں رہے گی، ہمارے ساتھ ہماری ٹیم کے لیے کام کرے گی۔ شارف، وہ صدیق کی بیٹی ہے، اور صدیق ہمارے لیے کیا تھا وہ یہ تو میں بھی جانتا ہوں۔ ہم صدیق کی بیٹی کو در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ شارف کا گال تھپتھپا کر مسکرا کر کہا، ہاں تو وہ نہیں جائے گی، لیکن تم تو اب کبھی اس کی شکل نہیں دیکھو گے، اسے دیکھتے ہی اپنا منہ پھیر لو گے۔ خضر نے پھر سے شرارتی انداز میں کہا، جس پر شارف نے بے بسی سے ایک نظر یارم کی طرف دیکھا، جو اس کے اس طرح سے دیکھنے پر کہا لگا کر ہنسا تھا۔ میں نشے میں ہوں، نشے میں تو انسان کچھ بھی کہہ دیتا ہے، میری بات پر سیریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شارف معصوم سی شکل بنا کر بولا تھا۔ یارم گھر آیا تو کل کی طرح آج بھی وہ باہر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بھی اس کے قریب صوفے پہ جڑ کے بیٹھ گیا۔ میرا انتظار کر رہی تھی؟ بہت محبت سے پوچھا تھا۔ ہاں ہاں، وہ اس سے فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، کوشش بیکار ہے، مت کیا کرو، تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ جہاں یارم کے کپڑوں کے نیچے اس نے فون چھپا کر رکھا تھا، اس نے جلدی سے وہ فون اس بیگ میں رکھا جو یارم نے اسے لے کر دیا تھا، اور باہر آئی۔ جہاں یارم اس کا انتظار کر رہا تھا، وہ اسے لے کر سب سے پہلے شاپنگ مال میں آیا تھا۔ تمہیں جو چیزیں چاہیے جلدی لو اور پھر ڈنر پر چلیں گے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے شاپنگ مال کے اندر آیا۔ اسے کچھ نہیں چاہیے تھا، بس بے مقصد ہی چیزوں کو دیکھنے لگی۔ وہ اس کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ اسے یہ سوچ کر برا لگ رہا تھا کہ وہ اس سے دور جانے کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی، لیکن وہ اس کی کنڈیشن بھی سمجھ سکتا تھا۔ ایک عام آدمی کی زندگی گزارنا اتنی جلدی اس کے بس میں نہ تھا۔ جلدی کرو روح، تم بیکار میں ٹائم ویسٹ کر رہی ہو۔ اگر تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو میں تمہاری ہیلپ کر دیتا ہوں۔ وہ اس کے سامنے رکھے کئی ڈریسز اٹھانے لگا۔ یار یہ سب کچھ مجھے نہیں چاہیے، میں اپنی پسند سے دیکھ رہی ہوں نا۔ روح نے سمجھانے کی کوشش کی، نہیں روح، تم اپنی پسند سے دیکھ نہیں رہی ہو، تم صرف میرا وقت برباد کرنا چاہتی ہو، اور تمہیں پتہ ہے کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن یار یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ روح نے اس کے ہاتھ سے ڈریس لینا چاہے، بیبی اگر تمہیں پسند نہیں ہے تو تم کسی کو دے دینا، لیکن میری یہ رات برباد کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ ارے یار بھائی کیسے ہیں آپ؟ روح نے اپنے پیچھے سے ایک پیاری سی آواز سنی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اروا کیسی ہو تم، اور مائرہ کیسی ہے؟ یار نے مسکرا کر پوچھا، ہم سب ٹھیک ہیں۔ میں آپ سے بہت ناراض ہوں، یہ کیا طریقہ ہوا؟ مائرہ سے جب آپ کا دل کرتا ہے مل جاتے ہیں، اور بہن کو بھول گئے؟ اروا منہ بنا کر شکایتیں کرنے لگی۔ کیا کروں یار، تمہاری بھابھی سانس نہیں لینے دیتی، کبھی یہ کبھی وہ۔ یہ سارم ٹھیک کہتا تھا، شادی کے بعد پتہ چلتا ہے آدمی کہ عورت کیا ہے۔ اس نے روح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، جبکہ روح خاموشی سے کبھی یارم کو تو کبھی سامنے کھڑی اس پیاری سی لڑکی کو دیکھتی جو بڑی سی شال میں اپنا آپ چھپائے کھڑی تھی۔ یقیناً وہ پریگننٹ تھی۔ اپنے آپ کو تو بس عورتوں پر الزام لگانے کے بہانے چاہیے، جبکہ یہ تو شکل سے ہی دکھ رہا ہے کتنی معصوم ہے میری بھابھی۔ اروا نے روح کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اسے یہ پیاری سی لڑکی بہت اچھی لگ رہی تھی، جبکہ اس کے پیچھے سارم کو آتے دیکھ کر روح کو ڈر لگنے لگا۔ لو تمہارا شوہر آ گیا، اسی سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہم مرد لوگ ٹھیک ہیں یا تم عورتیں؟ کیوں سارم؟ یار نے مسکراتے ہوئے سارم کو گلے لگایا۔ نہیں یار، ان عورتوں سے بحث کرنے سے بہتر ہے ہم کوئی اور ڈھنگ کا کام کر لیں۔ سارم نے باقاعدہ اروا کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اچھا ہوا سارم تم مجھے یہیں مل گئے، ورنہ میں آج نہیں تو کل تمہارے پاس ضرور آنے والا تھا۔ روح اپنا بیگ دینا ذرا، اس نے روح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی بیگ اس کے ہاتھ سے لے لیا، اور پھر سارم کا دیا ہوا فون نکال کر سارم کی طرف کیا۔ یہ تمہارا فون واپس کرنے کے لیے آنے والا تھا میں، تھینک یو سو مچ، تم نے روح کو ضرورت کے وقت اپنا فون استعمال کرنے دیا۔ اس نے سارم کے ہاتھ میں فون پکڑاتے ہوئے اس کی مٹی اپنے ہاتھ سے بند کی، جس پر سارم نے ایک نظر روح کو دیکھا، پھر بڑی مشکل سے مسکرا کر فون دے لیا۔ ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں، بہت جلدی ملاقات ہوگی۔ ہم نے کہا، بہت جلد نہیں بلکہ پرسوں آپ لوگ ہماری طرف ڈنر پر آ رہے ہیں۔ مجھے سارم نے بتایا تھا آپ کی شادی کے بارے میں، لیکن پھر انہوں نے یہ بتایا کہ آپ دونوں ہنی مون پر جا چکے ہیں، لیکن اب نو بہانہ پرسوں شام 7 بجے آپ دونوں میرے گھر پہ ہونے چاہیے، بس بات ختم۔ اروا نے آرڈر دیا، جس پر وہ مسکرا دیا۔ اب اپنی بہن کا حکم تو ٹال نہیں سکتا۔
وہ مسکرایا اور جھک کر مائرہ کے گال پر پیار کرتے ہوئے روح کا ہاتھ تھام کر جانے لگا، جبکہ روح کے ہاتھ پیر بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ وہ سب کچھ جانتا تھا، اب وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ کہیں اسے بھی تو اس آدمی کی طرح اس سے آگے وہ کچھ بھی نہیں سوچ پائی۔ مارکیٹ سے لے کر گاڑی تک کا سفر روح کے لیے دنیا کا سب سے مشکل ترین سفر تھا۔ روح بار بار نظریں اٹھا کر یارم کو دیکھ رہی تھی، جو بالکل آرام و سکون سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ راستے میں ان کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ روح اس سے نظر چرانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جبکہ دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اور اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ اس نے ایک بار پھر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے یارم کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر بالکل بھی کوئی غصہ نہ تھا، جبکہ بار بار روح کو اپنی طرف اس طرح سے متوجہ دیکھ کر مسکرایا۔ کیا ہوا بیبی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ یارم اس پہ کیا ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ نہ ڈانٹ رہا ہے، نہ غصہ ہو رہا ہے۔ گاڑی اسی ہوٹل کے سامنے روکی جہاں وہ اکثر کھانا کھاتے تھے۔ چلو بیبی، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ اس کی سائڈ کا دروازہ کھولے کھڑا اسے باہر آنے کا بولا۔ روح نے بنا چوں چرا کیے اس کے ساتھ آئی۔ یارم نے کھانا آرڈر کیا۔ شروع کریں بیبی؟ دیکھنے کے لیے نہیں رکھا، یارم مسکراتے ہوئے بولا۔ پرسوں تیار ہے نا؟ اروا اپنی بات کی بہت پکی ہے، اگر ہم نہیں گئے تو خود آ جائے گی لینے، یارم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ روح تم کچھ کھا کیوں نہیں رہی؟ اس بار وہ شوخی چھوڑ کر ذرا سیریس انداز میں بولا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، روح نے جلدی سے کہا۔ کھانا کھاؤ، یارم سختی سے بولا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے کہا کہ کھانا کھاؤ، اس بار وہ غصے سے بولا۔ وہ پہلے ہی ڈری سہمی بیٹھی تھی، اس کی سگ گھری سے فوراً کھانا کھانے لگی۔ جب تک وہ ٹھیک سے نہ کھاتی یارم اسے گھورتا رہا۔ بیبی، تم خود بھی سختی کرنے پر مجبور کرتی ہو، یقین کرو تم پر غصہ کرنا مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ وہ مسکرا کر اسے کہہ رہا تھا جیسے وہ روٹھی ہوئی بیوی کو منانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اب گھر چلیں، لانگ ڈرائیو پر پھر کسی دن چلیں گے، موسم خراب ہو رہا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد یارم نے کہا تو وہ اٹھ گئی۔ گھر آ چکا تھا، وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سب کچھ جاننے کے باوجود یارم نارمل کیسے ہے۔ یارم کمرے میں آیا تو روح بیڈ پر بیٹھی تھی۔ روح، کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ اس طرح سے بنا سویٹر بنا شال کے بیٹھی ہو؟ سردی دیکھی ہے تم نے باہر کتنی ہو رہی ہے؟ تم انتہائی درجے کی لاپرواہ لڑکی ہو۔ اپنا نہیں تو میرا ہی خیال کر لو، تمہیں کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ وہ اسے ڈانٹتے ہوئے آگے بڑھا اور اسے بیڈ پر بیٹھنے کا کہتے ہوئے کمبل اس پہ ڈال دیا۔ سردی زیادہ ہونے لگی ہے، اپنا خیال رکھو۔ نہیں، کچھ ہو گیا تو پہلے ہی بہت بیمار ہو۔ تمہیں کچھ ہو گیا تو پہلے ہی بہت بیمار ہو، مسکرا کر کہتا اس کی گود میں سرک گیا اور اس کے ہاتھ اٹھا کر اپنے سینے پر رکھے۔ بہت خاص ہو تم میرے لیے۔ آنکھیں بند کیے اس کا ہاتھ اپنے لبوں تک لے گیا۔ یارم، وہ سالم، روح نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا جب یارم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ سالم نے میں نے پوچھا کچھ نہیں نا؟ کیوں مجھے یاد دلا رہی ہو؟ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں نے کب کہا کہ مجھے صفائی چاہیے؟ تمہیں لگتا ہے تم مجھ سے دور جا سکتی ہو؟ میں تمہاری اس غداری کو تمہاری نادانی سمجھ کر بھولنے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم مجھے بار بار یاد دلا رہی ہو۔ اندازہ بھی نہیں ہے روح، میرے ساتھ غداری کرنے والوں کا میں کیا حشر کرتا ہوں۔ میں تمہیں اس غلطی کی کوئی سزا نہیں دینا چاہتا، میں تمہیں خود سے بدگمان نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ پلیز بار بار ان باتوں کا ذکر مت کرو میرے سامنے، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ روح، اس لیے بہتر ہوگا مجھے یاد مت دلاؤ کہ تم نے میرے ساتھ غداری کی ہے۔ میں بھول جانا چاہتا ہوں، مجھے بھولنے دو۔ آپ کو پتہ کہ کیسے چلا؟ روح پھر سے بولی۔ میں نے کہا مجھے اس بارے میں بات نہیں کرنی، لیکن مجھے کرنی ہے۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، مجھے جانا ہے یہاں سے، مجھے پاکستان واپس جانا ہے۔ آپ کے ساتھ چٹاخ مجھے چھوڑ کے جاؤ گی تم؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری ایسی بکواس کرنے کی؟ یارم کا زوردار تھپڑ اس کے گال پہ پڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ تھپڑ سے سنبھلتی، یارم نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ دوبارہ ایسی بکواس کرنے سے پہلے ایک بات یاد رکھنا، میں تمہیں جان سے مار دوں گا لیکن دور نہیں جانے دوں گا۔ وہ اس کے منہ پر دھاڑا تھا۔ نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ، نہیں رہنا مجھے کسی قاتل کے ساتھ، آپ قاتل ہیں، نہیں رہ سکتی آپ کے ساتھ، روح چلاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ یارم نے زور سے اسے بارش میں دھکا دیا۔ تمہارے پاس آج کی رات ہے، میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں، سنبھل جاؤ، شاید یہ بارش تمہارے دماغ سے مجھ سے دور جانے کی سوچ کو دھو دے۔ یہ آخری موقع ہے تمہارے پاس، اس کے بعد تم مجھ سے کسی قسم کی رعایت کی امید مت رکھنا۔ اس نے بالکنی کے شیشہ کا دروازہ بند کر دیا۔
یار ہم کو کیسے پتہ چلا کہ روح کے پاس موبائل ہے؟